وہ مجھے کافی عرصے بعد نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر گرم جوشی سے ملا اور قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ایک چائے کا آرڈر دیا تو میں نے چونک کر پوچھا، تم نہیں پیو گے؟ کہنے لگا، سر عرصہ ہوا میں اب چائے نہیں پیتا۔ مجھے اس کے جواب پہ تعجب ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ شروع ہی سے چائے کا کتنا شوقین ہے۔ تم نے کیوں چھوڑ دی چائے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگا چائے کی زیادتی کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے چائے چھوڑنی پڑی۔ کہنے لگا، سر آدھی چائے نے ادھورا کر دیا ہے۔ عجیب الجھا سا جواب تھا۔ میں نے الجھن امیز انداز میں اس کی طرف دیکھا، وہ ہنس پڑا۔ ہنستے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کسی کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہنے لگا، سر آپ کو تو ضرور بتاؤں گا۔ بتاؤ پھر۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر کچھ عرصہ پہلے ایک مہربان ہمارے گھر مہمان بن کر آئی تھی۔ میری طرح وہ بھی چائے کی شوقین تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا، حسب معمول وہ دھمکی، ہاف ہاف۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہی نعرہ بلند کیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی صبح چائے پینے لگتا وہ کسی کونے سے نکل کر دھمکتی، ہاف ہاف۔ وہ اپنا مخصوص جملہ دہراتی اور میں بعد نخواستہ کپ میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتا کہ خالی کپ لاؤ تو میری نظروں کا مطلب سمجھ کر آنکھیں مٹکا کر کہتی، ایسے نہیں ویسے، اور میں آدھا کپ پی کر آدھا کپ اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ تب تک وہ انتظار کرتی اور میں جیسے ہی آدھا کپ میز پر رکھتا وہ بلی کی طرح جھپٹ کر اسے اٹھاتی اور ہونٹوں سے لگا لیتی۔ پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، بلکہ کوفت ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہوتا گیا۔ اب میں خود ہی آدھا کپ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بلا کی شوخ اور چنچل تھی، اس لیے میرے گھر والے بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ کہہ دیتے تھے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور گاؤں سے کالج دور ہونے کی وجہ سے اسے بھروسہ ہونے کے ناطے ہمارے گھر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ اس شہر میں اس کے دو تایا بھی رہتے تھے، لیکن بھروسہ ہم پہ کیا گیا تھا۔ پہلے 2-4 دن تو وہ اپنے آپ میں سمٹی سی رہی۔ مجھے لگا سنجیدہ طبیعت کی ہے، اچھا وقت گزرے گا، کیونکہ میں خود بھی سنجیدہ طبیعت کا تھا۔ مگر میرا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب چھٹے دن اس نے میرے ہاتھ سے اچانک چائے کا کپ اچک لیا اور منہ بنا کر بولی، بس بھی کرو، کتنی چائے پیو گے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بھی پوچھو گے۔ میں ہکا بکا سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور میری امی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کھلتی گئی اور ایک ماہ کے قلیل عرصے میں ایسے لگنے لگا جیسے یہ اسی گھر کا حصہ ہے اور ہم اجنبی نہیں ہیں، یا شاید صرف میں اجنبی تھا بس، کیونکہ امی ابو تو اس کی آمد سے بہت ہی خوش تھے اور اس کی طرف داری بھی کرتے تھے۔ بس میری ذرا اس سے کم بنتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے بڑی تھی تو اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی 2 سال پہلے اس کی شادی کر دی گئی۔ امی کی تو کوشش تھی کہ دونوں کی ایک ساتھ شادی کی جائے تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو ان کا ہاتھ بٹا سکے، مگر میں ابھی پڑھ رہا تھا اس لیے صاف انکار کر دیا کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی شادی کا سوچنا بھی مت۔ اور جب سے زویا آئی تھی امی کو آرام مل گیا تھا۔ امی بس تھوڑا بہت کچھ کر لیتی تھی، وہ بھی زویا کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ امی کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جس دن کالج سے چھٹی ہوتی وہ کسی بدروح کی ماند پورے گھر میں چکراتی پھرتی اور گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سب کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ امی بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن زویا کی کوشش ہوتی کہ سارے کام وہی کر لے، اور پھر ایسے میں اس کو ہی ترجیح ملنی تھی کیونکہ میں کون سا امی کو کپڑے دھو کر یا کھانا بنا کر دیتا تھا۔ اس کی ہر شوخی پر اسے امی ابو کی حمایت حاصل تھی۔ یوں تو وہ میرے بھی کام کرتی تھی، کمرے کی صفائی اور میرے کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک سب وہی کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں اسے کالج لانے لے جانے میں پورا کر دیتا ہوں، اسی لیے کبھی اس کا مشکور نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ کبھی شکریہ بھی کہہ دیا کرو۔ جواب میں اسے کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو؟ روز تمہیں نوکروں کی طرح پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، خیر تم تو لگتے بھی نوکر ہی ہو۔ اس نے زبان نکال کر مجھے چرایا۔ میرا دل کیا اسے چھت پہ لے جا کر دھکا دے دوں، مگر میں صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کیا۔ اس کا اور میرا کالج پاس ہی تھا، اس لیے اس کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ حالانکہ اس ظلم پر میں نے بہت احتجاج کیا تھا، مگر نکار۔ کھانے میں طوطی کو کون سنتا ہے، الٹا مجھے ہی کھڑی سنا دی گئی کہ تم نے کون سا اسپیشل اس کے لیے جانا ہے، یا زویا کے بیٹھ جانے سے تمہاری بائک کا خرچ بڑھ جائے گا۔ میرے پاس کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو کون سا گھر والوں نے مان لینا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔
اگرچہ چائے مجھے بھی پسند تھی، لیکن وہ تو چائے کی دیوانی تھی۔ اکثر کہتی تھی کہ چائے میرا دوسرا عشق ہے، اور پہلا؟ میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ پہلا عشق کتابیں ہوں گی، میں خود ہی اندازہ لگاتا، کیونکہ اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ کالج کی کتابوں کے علاوہ بھی وہ ناول، سٹوری، اخبار جو بھی ملتا اسے چاڑ جاتی تھی۔ خاص طور پہ یہ لو سٹوریز بہت پسند تھی اسے، اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ ہر روز اس نے معمول بنا لیا تھا کہ میری آدھی چائے ضرور پینی ہے، اور مجھے بھی جیسے عادت سی ہو گئی تھی کہ اب وہ جانتی تھی کہ آدھے کپ سے میرا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے فوراً ہی میرے لیے چائے کا دوسرا کپ لے آتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے عجیب سی نظروں سے چند پل مجھے گھورا اور فلسفیانہ سے انداز میں بولی، کچھ کام صرف دل کی خوشی کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، چاہے ان کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، کبھی بھی دل بے وجہ خوش نہیں ہوتا۔ میں نے دھیرے سے کہا تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور زیر لب الو کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں منہ پھاڑے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ لفظ الو میں نے سن لیا تھا، اور ایک بار پھر دل کیا کہ اسے چھت پہ لے جا کر دھکا دے دوں، مگر ضبط کرنا پڑا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ 2-3 ماہ بعد وہ 1-2 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس بار واپس آئی تو امی کہنے لگی، زویا کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے ہم گھر میں ہی نہیں، کسی جنگل میں رہ رہے ہوں۔ جنگل تو اس کی موجودگی میں لگتا ہے امی، میں نے فوراً جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس جنگل میں یہ شیرنی ہے اور ہم سہمے سہمے سے خرگوش۔ میری بات پر زویا نے حسب عادت مجھے گھورا۔ آنٹی دیکھ لیں اس کو، وہ امی سے لاڑ بھرے انداز میں بولی، جیسے ایک بیٹی اپنی ماں سے شکایت لگائے اور اسے یقین ہو کہ اس کی ہی حمایت کی جائے گی۔ آنٹی تو کئی سال سے دیکھ رہی ہیں مجھے، اب تم دیکھ لو۔ امی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑا تھا، جیسے تم سڑیل ہو نا، اسے دیکھنا نہیں جھیلنا کہتے ہیں۔ آنٹی دیکھ نہیں رہی، جھیل رہی ہیں تم کو، سڑیل۔ زویا نے جواباً طنز کیا اور کھل کر ہنس پڑی۔ امی نے بھی ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس بار گھورنے کی باری میری تھی۔ ادھار رہا، میں نے بے بسی سے تلملاتے ہوئے کہا، دیکھ لوں گی تم کو۔ زویا نے منہ پر ہاتھ پھیرا، عبید بری بات، مہمان ہے یہ ہماری۔ امی نے زویا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ڈانٹا، لیکن ان کے لہجے میں غصے کی بجائے محبت تھی۔ زویا کی ہنسی اچانک غائب ہو گئی تھی، شاید اسے لفظ مہمان پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی ہنستی آنکھوں میں نے واضح طور پہ نمی سی محسوس کی تھی۔ مجھے کپڑے استری کرنے ہیں، اس نے اچانک کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے دل میں سوچا، وہ مہمان ہی تو ہے یہاں۔ زویا کو ہمارے پاس 2 سال ہو گئے تھے، اور وہ 2 سال کے لیے ہی آئی تھی۔ ایف اے اس نے اپنے پاس کے گاؤں کے اسکول سے کیا تھا، یہاں وہ بی اے کرنے آئی تھی، کیونکہ اسے بس اتنی ہی اجازت ملی تھی، ورنہ اس کا ارادہ اور شوق تو بہت زیادہ پڑھنے کا تھا۔ اسے بس کچھ دن کے بعد ہمیشہ کے لیے واپس چلے جانا تھا۔ کچھ دن پہلے کالج جاتے ہوئے بتانے لگی، عبید، میں ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ حالانکہ یہ بات میں بھی جانتا تھا۔ کہنے لگی، کہا سنا معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت کچھ کہا ہے، اور شاید بہت کچھ کہنا تھا مگر نہیں کہا۔ ساتھ ہی وہ ہنس پڑی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کی ہنسی سراسر بے جان اور کھوکھلی ہے، اس میں وہ دلکشی نہیں تھی جو اس کی ہنسی کا خاصہ تھی۔ تم زبردستی ہنس رہی ہو، میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کالج آنے تک وہ دوبارہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ کالج کے گیٹ پر اترتے ہی اس نے معمول کے مطابق مجھے اللہ حافظ کہا اور چل پڑی، مگر یہ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ اس کے انداز میں آج جلدی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو، اور مجھے اس کا لہجہ بھیگا سا لگا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور بائک کھڑی کر کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں، اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سنو، میں نے اسے کہا۔ بولو، اس نے نظریں اٹھائی بغیر دھیرے سے کہا، میری طرف دیکھو، میں نے پیار سے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر سختی کی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نظریں اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے جھٹکا لگا، میرا شک صحیح تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ بس ایسے ہی، اس نے کہا اور تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا چپ چاپ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کا ابو اسے لینے آ گیا۔ اس کے والد نے میرے امی ابو کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ مجھے سب نے کہا تھا کہ زویا کو یہاں نہ بھیجو، ورنہ یہ لڑکی تمہارا منہ کالا کروا دے گی۔ میرے بھائیوں نے بھی منع کیا تھا، مگر مجھے زویا پہ یقین تھا اور وہ میرا مان نہیں توڑے گی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جاتا۔ مگر بیٹی سے زویا زیادہ مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ تھا، جو آپ نے ٹوٹنے نہیں دیا۔
اور اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ، بلکہ احسان تو آپ کا ہے کہ زویا کو ہمارے گھر بھیجا۔ اور یقین کرو 2 سال کسی خواب کی طرح لگتے ہیں۔ ابو نے زویا کے والد سے کہا، ہماری تو دعا ہے کہ زویا جیسی بیٹی ہر کسی کے نصیب میں ہو۔ ابو نے دل سے زویا کی تعریف کی۔ کچھ ایسے ہی خیالات امی کے بھی تھے، مگر وہ بہت افزدہ تھیں۔ زویا چائے بنا کے لے آئی اور سب چائے پینے لگ گئے۔ چائے پیتے ہوئے میری نظر زویا پر پڑی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چائے کا کپ سامنے بھرا پڑا تھا۔ اچانک مجھے اپنے واٹس ایپ پہ میسیج موصول ہوا۔ میں نے چائے کا کپ رکھ کر جیب سے موبائل نکالا اور میسیج دیکھا، ہاف آخری بار پلیز۔ وہ سب کے سامنے بول کر نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میسیج کیا تھا۔ میرا کپ آدھا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کپ کی تصویر لی اور اسے واٹس ایپ پر سینڈ کر دی اور بیٹھ گیا۔ میں نے دوبارہ کپ نہیں اٹھایا تھا۔ امی کے ٹوکنے پر وہ چونکی اور اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کپ خالی کیا اور پھر سے کپ اٹھا کر چلی گئی۔ میرا آدھا کپ بھی وہ لے گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، مگر وہ ضرور پیے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔ امی بہت روئی تھی، اور وہ امی سے بھی زیادہ۔ اس کے جانے کے کئی دن تک گھر خالی خالی سا لگتا رہتا۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے بھی اس گھر میں ہم 3 ہی رہتے تھے، مگر اس کے جانے کے بعد لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ امی ابو کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں جب بھی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتا، میری نظریں بے ساختہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابھی وہ کہیں سے نکل کر آ جائے گی اور کہے گی ہاف، مگر وہ نہیں آئی۔ ہاف کہنے والی مجھے ہاف کر گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے بنا ادھورا سا ہو گیا ہوں۔ وہ پاس تھی تو میں اس سے دوری بنائے رکھتا تھا، اور جب وہ دور گئی تو اس کی قربت کی خواہش بے چین کرنے لگی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ دوریاں قریب لے آتی ہیں، فاصلے قربت بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسے گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں سے چند بار ہی بات ہوئی تھی۔ 3 ماہ بعد ایک شام وہ اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کزن تھی۔ وہ خریداری کے سلسلے میں اپنے بھائی کے ساتھ تایا کے گھر آئی تھی، تو ہم سے ملنے ہمارے گھر بھی آ گئی۔ شام کی چائے پینے لگا تھا۔ چائے کا کپ میرے سامنے پڑا تھا۔ یوں ہی اس کا خیال آ گیا، ہاف۔ نظریں بے ساختہ اس کی تلاش میں بھٹکیں، مگر نامراد واپس آ گئی۔ یاد آیا وہ تو جا چکی ہے۔ سر جھٹک کر کپ ہاتھ سے اٹھایا ہی تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کپ میرے ہاتھوں میں لرز گیا اور چائے چھلک پڑی۔ شاید یہ خیال سچ ہونے اور اس کی آنے کی خوشی تھی، یا پھر چائے کو بھی اس کے آنے کی خوشی ہوئی تھی، اس لیے چھلک پڑی تھی۔ مجھے لگا ابھی وہ اپنے مخصوص انداز میں کہے گی ہاف۔ میں نے چائے کا کپ واپس رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ قریب آ کر اس نے سنجیدہ سے لہجے میں سلام کیا اور امی سے لپٹ گئی۔ اس کی کزن نے بھی مجھے سلام کیا اور امی سے مل کر دونوں پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر چائے کی طرف، ہاف۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب چائے نہیں پیتی۔ اس کے باوجود مجھے شوق سا لگا تھا۔ بات تھی بھی عجیب کہ چائے جس کا دوسرا عشق تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں چائے نہیں پیتی۔ اس کی کزن ساتھ تھی، اس لیے میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموش ہو گیا، مگر میں نے پھر چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آدھی تقسیم ہونے کی منتظر چائے پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس سے کچھ دن بعد میں نے فون پہ اس سے پوچھا تھا کہ چائے تو تمہارا دوسرا عشق تھا، پھر تم نے چائے کیسے چھوڑ دی؟ اور اس نے بھیگے سے لہجے میں جواب دیا کہ میرے لیے پہلا عشق اہم تھا، دوسرا نہیں۔ اگر وہ میسر نہیں تو دوسرے کی کیا اہمیت؟ پہلا عشق؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم؟ اس کی آواز بھر گئی۔ فون کب کا بند ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تم؟ اس کے الفاظ ابھی تک سماعت میں گونج رہے تھے۔ میں اس کا پہلا عشق تھا؟ اور دوسرا چائے؟ میں جانتا تھا کہ اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا، اور یہ مجھے 2 ماہ پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس کی چھوٹی بہن سے فون پر بات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ زویا نے زندگی میں کبھی چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے چائے پسند ہی نہیں تھی۔ اس نے صرف 2 سال چائے پی تھی، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ وہ جب ہمارے گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ میں چائے کا شوقین ہوں، تو چائے اس کا عشق بن گیا۔ دوسرا عشق؟ اس کا پہلا عشق میں تھا، اور میری وجہ سے اس نے چائے سے عشق کیا تھا، اور اس حساب سے اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا۔ میں اس کی مجبوری بھی جانتا تھا۔ کئی سال پہلے اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم کو پتہ تھا کہ تم کسی اور کی ہو تو
پھر کیوں محبت کے جال میں الجھی تم؟ کہنے لگی نہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ تھا نہ اب ہے۔ نکاح مجھ سے پوچھ کر کیا گیا تھا، مگر دل نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور محبت کر بیٹھا تم سے۔ وہ شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور لوگوں کی نظروں میں بری بنے۔ لوگ اس کے باپ کو کہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی تمہارا منہ کالا کروائے گی، اور اس کے باپ کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے باپ کو اپنی بیٹی پہ جو مان اور غرور ہے وہ ٹوٹ جائے، بھلے اس میں ہم دونوں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ اور سر ہم ٹوٹ گئے، مگر ہم نے ان کا مان نہیں ٹوٹنے دیا۔ ہم نے اچھا کیا نا سر؟ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ لرزتے ہونٹوں پہ زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا، مگر میں خاموش رہا۔ بولیے نا سر، ہم نے اچھا کیا نا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، مگر تم دونوں نے اپنے ساتھ برا کیا، میں نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اچھا بننے کے چکر میں اپنے ساتھ تو برا ہو ہی جانا تھا، ہو ہی جاتا ہے، اس نے فلسفانہ انداز میں کہا اور ہنس پڑا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہوگا۔ یہ وہی جانتا ہے جو اس اذیت سے گزر رہا ہو۔ وقت گزر رہا، میں تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ اچانک ایک دن عبید کا فون آ گیا۔ کیسے ہیں سر؟ وہ چہکا بڑے خوش لگ رہے ہو، میں نے پوچھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہیں۔ سر، 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، اس لیے خوش ہوں۔ کس سے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ظاہر ہے سر، لڑکی سے ہی ہوگی، اس نے کہکا لگایا۔ سوری، میرا مطلب تھا، میں نے وضاحت کرنا چاہی، مگر اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور جلدی سے بولا۔ سر، میں مکمل ہونے جا رہا ہوں۔ فون کے اسپیکر سے اس کی جذبات سے لرزتی آواز ابھری۔ زویا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی سر، زویا سے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ زویا کا جس سے نکاح ہوا تھا، اس نے خود ہی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ زویا 2 سال ہمارے گھر رہی، اس لیے اسے اب اس پر یقین نہیں تھا۔ اس کو زویا کے یہاں آنے پر بھی اعتراض تھا، مگر اس وقت اس کی سنی نہیں گئی۔ اب شاید اس نے بدلہ لیا تھا۔ ہم اچھے ہو کر بھی لوگوں کی نظروں میں برے ہی ٹھہرے، تو سر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ہو کر سچ میں برے بن جائیں، کم از کم یہ ہمارے لیے تو اچھا ہوگا۔ اور سر ہم دوسروں کی باتوں کو بھول کر اپنے لیے اچھے بن گئے۔ ہم نے اچھا کیا نا سر؟ اس نے پوچھا۔ تو تم نے بہت اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ بن جائیں، دوسروں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں برے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں سے خواب نوچنے کی بجائے لوگوں کی باتوں کو خود سے نوچ کر پھینک دینا چاہیے۔ عبید دوبارہ مجھے ملا تو وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے ملا۔ اس نے 2 چائے کا آرڈر دیا، تو میں نے حیرانی سے کہا، تمہاری چائے ابھی باقی ہے؟ پہلے وہ تو ختم کر لو۔ کہنے لگا، سر میں جب بھی گھر سے باہر چائے پیتا ہوں تو ½ کپ پیتا ہوں، اور گھر میں ہم دونوں 1 چائے ½ پیتے ہیں۔ ½ چائے پینے والے کے چہرے پر مکمل ہونے کا رنگ سب سے نمایاں تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔